السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم یہاں پر پڑھیں گے اور سیکھیں گے رکوع سے اٹھنے کی دعائیں۔ کتاب کا نام ہے سنہری دعائیں، جو دارالسلام کی طرف سے شائع کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سمیع نہیں، میم زیر می، سمیع اللہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ نہیں، میم زیر می، حمیدہ۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 795۔ دوسری دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تعریف بہت زیادہ پاکیزہ جس میں برکت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 799۔ وضاحت: رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کے الفاظ سبھی کو پڑھنے چاہیے۔ یہاں پر یہ بات غور کرنے والی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی پڑھتا ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ بہرحال یہ تینوں ثابت ہیں، لیکن دراصل حقیقت میں کیا ہے، ہمیں تینوں دعائیں پڑھنے چاہیے، چاہے امام ہو یا مقتدی۔ پھر سے پڑھیں، پھر سے ایک بار دیکھتے ہیں۔ وضاحت: رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کے الفاظ سبھی کو پڑھنے چاہیے، خواہ امام ہو یا مقتدی۔ اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کے الفاظ کہنے چاہیے۔ یہ بہت شان و عظمت والے کلمات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک شخص تیزی سے چلتا ہوا آیا اور نماز میں شامل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ تو اس شخص نے یہ کلمات پڑھ دیے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کون تھا جس نے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کے الفاظ کہے تھے؟ لوگ خاموش رہے تو آپ نے فرمایا، بتا وہ کون تھا؟ اس نے اچھی بات ہی کہی ہے۔ اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول، وہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا، وہ ان کلمات کا ثواب لکھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 799 و صحیح مسلم حدیث نمبر 600۔ قارئین کرام، ان کلمات کے حروف کی تعداد کے برابر فرشتوں کی تعداد ان کا ثواب لکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے بابرکت اور باعظمت کلمات تھے۔ اس لیے رکوع سے اٹھ کر ان کلمات کو ضرور ادا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔